روزہ رکھنا کافی نہیں بلکہ صحیح روزہ رکھنا، یہ اس میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ سحری کے وقت کا دھیان رکھیں، بلکہ افطاری کے وقت کا بھی دھیان رکھیں۔ تھوڑے سے آگے کو ہو جاؤ، تھوڑے سے آگے کو ہو جاؤ۔ افطاری کے وقت کا بھی دھیان رکھیں۔ سحری کے وقت کا دھیان کیا رکھنا، نہ معلوم کس کس طریقے سے ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے۔ اب مسجدوں پر جاہلوں کا قبضہ اور کہاں کہاں پر، اس لیے اپنے آپ ہی کو ہم بچا سکتے ہیں۔ جنتریاں ہیں اور موبائل میں ایپ بھی ہیں، کشکول کا بھی ہے، ایک دینیات کا بھی ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تجربے کار لوگ بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ان میں جو وقت لکھا گیا ہے وہ صحیح ہے، لہذا اس میں جو صبح صادق کا وقت لکھا ہوا ہے، صبح صادق کا وقت، تو اس کا اہتمام کریں کہ 10 منٹ پہلے کم سے کم کھانا پینا چھوڑ دیں۔ کھا تو سکتے ہیں اس سے 1 منٹ پہلے تک بھی، لیکن احتیاط برتیں اور کھانا پینا 10 منٹ پہلے بالکل چھوڑ دیں۔ بہت مرتبہ آدمی بے احتیاطی برتتا ہے، پہلے پتہ نہیں کائے میں لگا ہوا ہے، اب یاد آیا کہ بھئی تجھے تو گولی کھانی تھی شوگر کی، تو نے نہیں کھائی، او کھا لی، اور کھا لی صبح صادق کے بعد۔ پیاس لگی، پانی پی لیا صبح صادق کے بعد، چاہے وہ 1 منٹ کے بعد پیا، تو روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا دھیان رکھیں۔ یہ ہماری گھڑیاں صرف ہاتھ کی زینت کے واسطے نہیں ہیں، یہ جہاں اور دوسرے کاموں کے واسطے ہیں، ایک یہ نماز کا، روزے کا وقت معلوم کرنے کے لیے بھی ہے۔ اس کا دھیان رکھیں، اس کی فکر رکھیں۔ یوں تو ویسے بھی رکھ سکتا ہے آدمی فکر، دھیان رکھ سکتا ہے، اور جب دھیان ہے، فکر ہے، تو وہ چیز عام طور سے وقت پہ یاد بھی آتی ہے۔ الارم لگا لو، اپنے موبائل میں الارم لگا لو، مثلاً 15 منٹ پہلے کا لگا لو، اور جب الارم بولا اس کے فوراً بعد اگر ہمیں پانی پینا ہے پانی پی لیں، دوائی کھانی ہے دوائی کھا لیں، اور بس پھر بند کر دیں، پھر نہ کھائیں۔ یہ ہے۔ اس سے پہلے مسئلہ دریافت کریں، مسئلہ بھی دریافت کریں۔ ہاں، ایک جنتری لکھی تھی، بنائی تھی یہیں سہارنپور کے رہنے والوں نے، اسلامی دوامی جنتری اس کا نام تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں وہ پیش کی گئی، تو انہیں تجربہ تھا، وہ دیکھتے تھے چھتوں پر چڑھ چڑھ کے، جنگل میں جا جا کے، کہ صبح صادق کس وقت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے تجربے کے بعد بتایا کہ اس میں جو صبح صادق کا وقت لکھا ہوا ہے، اس وقت صبح صادق ہو کر روشنی پھیل جاتی ہے، لہذا یہ وقت تو رہنے دیا جاوے اس میں اسی طرح، البتہ اس میں ایک خانہ بڑھایا جاوے جس میں ختم سحر کا خانہ بڑھایا جاوے، اور وہ 10 منٹ پہلے رکھا جاوے، اس صبح صادق کے وقت سے 10 منٹ پہلے رکھا جاوے، اور ختم سحر پر جو اس میں لکھا گیا ہے وہ احتیاط کا وقت ہے، بس وہاں اس پر کھانا بند کر، اس میں احتیاط نہ برتیں، بس اس 10 منٹ پہلے کھانا بند کر دیں۔
بات سمجھ میں آئی؟ کوئی غلط فہمی تو نہیں پیدا ہوئی؟ ہاں. اور پھر یوں فرمایا کہ اگر کوئی شخص ختم سحر کے وقت کے بعد 5 منٹ تک کچھ کھا لے تو اس کے روزے کے صحیح ہونے کا مسئلہ بتایا جائے گا، فتویٰ دیا جائے گا. اور جو اس کے بعد کھاوے، یعنی 5 منٹ کے بھی بعد کھاوے، تو پھر اس کے روزے کے نادرست ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا. یہ اسلامی دوامی جنتری کے بارے میں لکھا تھا. یہ مسجدوں میں گولا احتیاط پہ چھوڑتے ہیں، گھنٹی احتیاط کے وقت بجاتے ہیں، اور بے احتیاطی بھی کرتے ہیں. خود لگ رہا تھا کھان، اس لیے آج دیر میں چھوڑا گولا، دیر میں بجائی گھنٹی. کہیں جانا تھا 5 منٹ پہلے بجا کے چلا گیا. ہوتا ہے ایسا، ہاں ہوتا ہے. تو خود وقت کا دھیان رکھو، خود وقت کا دھیان رکھو، خاص طور سے سحری میں. نہیں تو ہم سوچتے رہیں گے ہم روزہ رکھ رہے، دن بھر بھوکے پیاسے بھی رہیں گے اور روزہ نہیں ہوگا. یہ اسی طریقے سے افطار کا بھی دھیان رکھو. افطار میں جو صحیح وقت ہے غروب آفتاب کا، صحیح غروب آفتاب کا وقت ہے، ہاں اس میں 3 منٹ کی احتیاط کرو، زیادہ احتیاط نہ کرو. 3 منٹ کی احتیاط کرو اور 3 منٹ کے بعد پھر روزہ افطار کر دو. ہاں امام صاحب کی بھی نگرانی کرو کہ وہ صحیح ٹائم پہ گھنٹی بجا رہا ہے نہیں، صحیح ٹائم پہ گولا چھوڑ رہا کہ نہیں. ہاں یہ خیر، ایک تو میں نے یہ بات عرض کرنی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ بھئی نماز ہو گئی، نماز نہیں ہوئی، بھئی اس میں سجدہ سہو کر لو نماز ہو جاوے گی، یہ سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح کے مسائل روزے سے متعلق بھی ہیں. روزہ کب صحیح ہوگا، کب صحیح نہیں ہوگا. ایک تو میں نے وقت کے بارے میں بتایا، اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد بھی کھا لے گا تو روزہ نہیں ہوگا، اور سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی اگر روزہ کھول دے گا تو روزہ نہیں ہوگا. ایسے مسئلہ ہے نیت کا. نیت کا تو نیت خیر اس میں بہت ساری گنجائش ہے. میں افضل بات آپ کو بتا دوں، روزانہ نیت کریں اور صبح صادق سے پہلے نیت کریں. روزانہ نیت کریں صبح صادق سے پہلے. میں نے روزانہ کیوں کہا اور صبح صادق سے پہلے کیوں کہا کہ اس میں کافی تفصیل ہے جس کا سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے نیت کے بارے میں. پھر اس کے بعد یہ مسائل بہت سی جنتریوں میں، بہت سے پمفلٹ میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن تعلیم الاسلام میں بیشتی زیور میں موجود ہے. آپ وہاں بھی دیکھیے کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کس سے نہیں ٹوٹتا، لکھا ہے وہاں. یہ تو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے خاص طور سے بچیں. یہ ہے جب روزہ ٹوٹتا ہے نا تو اس میں عام طور سے قضا تو واجب ہے ہی، بہت سی صورتوں میں کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے. اور کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے. اگر 59 روزے رکھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا تو پھر ہٹ کے دوبارہ پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے لگاتار. یہ ہے وہ کفارہ. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے کفارہ واجب ہوتا ہے، اس سے صرف قضا واجب ہوتی ہے. اس میں سستی نہ برتیں. اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور پھر 60 روزے لگاتار رکھنا بس کی بات نہیں، کوئی آسان کام نہیں. اس کا دھیان رکھیں. اگر روزہ ٹوٹ گیا، قضائی واجب ہو گئی، تو میرے دوست رمضان کے بعد تو اس کا رکھنا بھی
مشکل ہو جاتا ہے، ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے اس کا اہتمام۔ کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر کس سے قضا واجب ہوتی ہے، کس سے کفارہ واجب ہوتا ہے، پھر روزے میں کس چیز سے مکروہ ہو جاتا ہے روزہ، مکروہ، نامکروہ نہیں، مکروہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، کس سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، تو مکروہ سے بھی بچو۔ ہاں، تو روزہ صحیح رکھو۔ صحیح رکھنے کا کچھ تفصیل میں نے آپ کو بتائی۔ نمبر 2، تراویح صحیح پڑھو، تراویح صحیح پڑھو۔ اللہ مجھے بھی معاف کرے، سب کو معاف کرے۔ جو لوگ دڑا دڑ رکعت کرتے ہیں، خوب اتنا رما پڑھتے ہیں، اتنا تیز پڑھتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہا، نہ رکوع پورا، نہ سجدہ پورا، نہ جلسہ پورا، ان کی تو بڑی پکڑ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق کیا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کیا ہے، اللہ کی عبادت میں مذاق کیا ہے، انہوں نے لاپرواہی برتی ہے انہوں نے۔ یہ تو قرآن پاک اطمینان سے پڑھا جائے، اتنا اطمینان سے بھی نہیں کہ لوگ اکتا جائیں۔ ہاں، اب کیا کیا جاوے؟ بس جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ استادوں کو شکوہ ہے کہ شاگرد محنت نہیں کرتے، شیخوں کو، مشائخ کو شکوہ ہے کہ مرید۔ ہاں دیکھو، یہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ بھی سمجھ جاویں گے اور آپ سب بھی سمجھ جاویں گے۔ ہمیں مشق کرائی جاتی ہے۔ کیسی مشق کرائی جاتی ہے؟ کہ رکوع اس طرح پڑھتے ہیں، یہاں زور سے پڑھنا، یہاں آہستہ سے پڑھنا، یہاں کھینچنا، یہاں کرنا۔ ایسے ہی قرآن پاک پڑھنے کا ایک طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں حدر، یعنی روانگی کے ساتھ پڑھنا، جلدی سے پڑھنا، جلدی پڑھنا۔ اس کی بھی مشق ہونی چاہیے کہ روانگی بھی ہو اور کوئی حرف نہ کٹے اور سب کچھ سمجھ میں آوے، اخفا اظہار بھی ہو، مد بھی ہو اور روانگی بھی ہو۔ تو وہ بھی سکھائی جاتی ہے، لیکن سیکھتے نہیں۔ ہاں، تو جیسے ترتیل کہتے ہیں، اس کو ترتیل سے پڑھنے کی مشق کرائی جاتی ہے، ایسے ہی حدر سے پڑھنے کی بھی مشق ہو کہ روانگی بھی ہو اور تجوید کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ تو حدر کے ساتھ پڑھے، قرآن پاک کا حق ادا ہوتا جاوے۔ اسی طریقے سے تراویح کیا ایک آفت ہو گئی، شروع میں سبحانک اللہ بھی چھوڑ دی، بسم اللہ بھی چھوڑ دی، رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح بھی نہیں کہہ پاتے کہ اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ، سجدے میں 2 مرتبہ تسبیح نہیں کہہ پاتے اللہ اکبر، التحیات پوری نہیں پڑھتے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو مذاق ہو گیا تراویح عبادت کے ساتھ۔ ہاں نہیں، یہاں بھی جب آپ تنہا نماز پڑھیں تو ٹھیک جتنے چاہے اطمینان سے پڑھیں، لیکن یہاں اطمینان کے ساتھ 3 مرتبہ تو تسبیح کہہ لیجئے گا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ حدر کے ساتھ ہی، یعنی روانگی اور تیزی کے ساتھ ہی صحیح التحیات، درود شریف، اور اس کے بعد اللہم بارک، یہ تو پڑھ ہی لیجئے گا، چھوڑنا تو نہیں چاہیے۔ ربنا آتنا بھی چھوڑنے تو وہ بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، تو رمضان شریف کے 2 اعمال، 2 عمل، دونوں کو سمجھو لازم ہیں، تراویح بھی اور روزہ بھی۔ تراویح کی طرح پڑھی جاوے، روزہ روزے کی طرح رکھا جاوے، ایسا نہیں بس جیسا ہو رہا۔ یہ ہے، یہاں تک کی بات ہے کہ اگر مسجد میں صحیح تراویح نہیں پڑھی جا رہی ہے تو فرض مسجد میں پڑھو، اور کوئی آدمی تلاش کرو، کوئی حافظ تلاش کرو، آجا بھائی ہمیں تو 10 آدمیوں کو ٹھیک سے تراویح پڑھا۔
جی مجھے کمزوری ہے، مجھے سستی ہے، مجھے نیند آ رہی، مجھے کام ہے، بس ایک اللہ کی عبادت رہ گئی جو فضول ہے کہ اسے ہی چھوڑ دو اور سارے اپنے کام کرتے رہو۔ بھائی اس کے لیے بھی تو وقت نکالنا ہے، اس کے لیے بھی تو وقت نکالنا۔ جیسا کہ میں نے مثال دی تھی، مثال کے طور پر روزہ افطار کیا، روزہ افطار کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو لیٹنے کو جی چاہتا ہے، آرام کو جی چاہتا ہے، تو اس نیت سے کچھ دیر لیٹ لیے تاکہ ہم چستی پھرتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تراویح پڑھ سکیں۔ لیٹ لو، لیٹ جاؤ۔ اس کے لیے آپ کو چائے پینی پڑے، چائے پی لو۔ اس کے لیے انڈا کھانا پڑے، انڈا کھا لو۔ یہاں تک کی بات ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تراویح، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھ لو، لیکن پڑھو اطمینان سے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں بس اس کے ساتھ اتنی ضرور بات دھیان میں رکھی جاوے امام صاحب کہ اتنا اطمینان نہیں کہ اکتاہٹ ہو۔ سنتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے پھر کوئی جاوے یا رہے، پڑھو اسی طرح۔ امام صاحب نہ سناویں مسجد میں اگر نمازی نہیں سنتے تو، لیکن نماز کا مذاق نہ بناویں۔ جی ہاں، ایک تو یہ بات تراویح سے متعلق۔ ایسے ہی رمضان کیا آ گیا، بس ایک آفت آ گئی۔ صبح کی فجر کی نماز صبح صادق سے پہلے، بس 10 منٹ پہلے تو امام صاحب نے گھنٹی بجا دی، گولا چھوڑ دیا اور دڑا دڑ اذان پڑھنی شروع کر دی۔ اذان صبح صادق سے پہلے، بعض جگہ تو اسی میں سنتیں بھی پڑھ لی، بعض جگہ تو اسی سے پہلے نماز بھی شروع کر دی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا رمضان ہے، عبادت کا مہینہ ہے، سونے کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ بھائی سونے کو جتنا زیادہ سو لو، جتنا کم سو لو، آپ جانتے ہو، جتنا چاہے زیادہ کھا لو، جتنا چاہے کم کھا لو، آپ جانتے ہو۔ تو جیسے بتایا گیا صبح صادق کے 10 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دو، اور صبح صادق کے 10 منٹ کے بعد اذان۔ جماعت پھر آپ کی مرضی، اب 5 منٹ کے بعد ہی جماعت کر لو، کوئی دقت نہیں۔ اتنا موقع تو دینا پڑے گا کہ جو حاضر موجود لوگ ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں، لیکن پھر آپ کی مرضی، اسی وقت پڑھ لو، 10 منٹ کے بعد پڑھ لو، 15 منٹ کے بعد پڑھ لو، لیکن صبح صادق کے 10 منٹ کے بعد اذان ہو اور اس کے بعد پھر اپنی سنتیں پڑھ کے جماعت ہو۔ یہ تو بہت ضروری ہے، اس میں تو نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ دوسرے ایسے ہی کہ بھئی باقی دنوں میں تو ہم امام صاحب ماشاءاللہ سنت کے مطابق قرات کرتے ہیں، جیسے فجر میں زیادہ قرات ہوتی ہے، سنت کے مطابق قرات کرتے ہیں۔ رمضان شریف میں مقتدیوں کا دباؤ ہے کہ جی مختصر سی پڑھاؤ، نیند آ رہی، سونے کا کھانے کا خمار ہو رہا۔ رمضان کی برکت سے سب نماز بھی مختصر کر دو، اس کی سنتیں بھی چھوڑ دو۔ یہ کیسا رمضان؟ یہ کیسا رمضان؟ نہیں، نماز تو جیسے سنت کے مطابق ہے اسی طرح پڑھی ہے۔ ہاں امام صاحب کو چاہیے ذرا رواں پڑھے، سنت بھی ادا ہو جاوے، شکایت بھی پیدا نہ ہو۔ اسی طریقے سے دوسرے جو اوقات ہیں ان میں خاص طور سے ظہر بھی، عصر بھی، ان میں بھی جماعت کی پابندی کا اہتمام کیا جاوے۔ اج میں سو گیا تھا، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اب سویرا کیوں نہیں سوئے اگر سونا تھا تو، اور اپنے اٹھنے کا انتظام کر کے کیوں نہیں سوئے اگر سونا تھا تو؟ اٹھنے کا انتظام یہی ہے، الارم لگا لو، کسی کو مقرر کر اس کو مجھے اٹھا دینا بھائی۔ ہاں یہی حال عصر میں ہے۔ اجی میں بازار چلا گیا تھا، بھائی اس وقت تم کیوں گئے بازار؟
اس سے پہلے بھی جا سکتے تھے، اس کے بعد بھی جا سکتے تھے، یہ تو روزانہ کا کام ہے افطاری وغیرہ خریدنا۔ ہاں، اور پھر اگر آپ بازار چلے ہی گئے تھے تو وہاں بھی تو اذان ہوئی تھی، وہاں بھی تو مسجد تھی، اس کو موقوف کر کے نماز پڑھ کے پھر آئے۔ اللہ کے لیے کچھ تو وقت خالی کیا جاوے، سارا اپنے کاموں کے لیے۔ تو ان کا خاص طور سے مغرب کی جماعت کا خیال رکھا جاوے۔ ایسی دعوت افطار کی کوئی قبول نہیں، کوئی منظور نہیں جس میں ہم مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھ سکیں۔ افطار کی کوئی ایسی دعوت قبول نہیں، منظور نہیں جس میں مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھ سکیں۔ وہیں کہ نماز کر لیں گے تو رمضان شریف میں مسجد کا ثواب چھوڑ دیا۔ یہ تو سب ہیلے بہانے ہیں، ہیلے بہانے ہیں، ایسا نہیں۔ ہمارا گھر دور ہے، کوئی بات نہیں، مسجد میں افطار کریں گے۔ اسی واسطے مسجد میں کھانا پینا غلط، مکروہ، ممنوع، لیکن افطار کرنا جائز، وہ اسی لیے ہے۔ بھائی 2 کے بجائے 4 کھجور کھا لو، 1 گلاس کے بجائے 2 گلاس پانی پی لو۔ 4 کھجور کھا کے 1-2 گلاس پانی پی کے تو اتنا سہارا ہو جاوے گا کہ آپ اطمینان سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پھر نماز پڑھو اور جاؤ۔ ہاں، اب میں دیکھو، آپ کو پتہ ہے میرے مزاج کا، اوابین پڑھو نہ پڑھو، مغرب کی نماز جماعت سے صحیح پڑھو۔ ہاں، اسی طریقے سے رمضان شریف میں اور دوسری کوئی عبادت کرو نہ کرو، روزہ صحیح رکھو، تراویح صحیح پڑھو۔ اعتکاف آپ کی مرضی کی بات ہے، ثواب حاصل کرنا ہو کرو، نہیں ثواب حاصل کرنا نہیں، اس کے چھوڑنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن تراویح اگر صحیح نہیں پڑھی تو پکڑ ہے، اور روزہ صحیح نہیں رکھا تو پکڑ ہے۔ ہاں، یہ کچھ باتیں ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائی جاتی رہیں گی دوسرے حضرات علماء کرام۔ ایک تو یہ بات بتانی تھی مجھے، اور ایک بات اور جس کا دل میں تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میرے لیے بھی دعا کرو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تہجد میں اٹھنے کی عادت بنا لو، سویرا اٹھنے کی عادت بنا لو۔ آدھ گھنٹہ پہلے، 45 منٹ پہلے کم سے کم اٹھ جاؤ۔ آج کل 5:48-45 کم بیش جنتریوں میں الگ الگ حساب ہے، صبح صادق ہو رہی ہے، 5 بجے اٹھ جاؤ۔ 10 منٹ میں، 15 منٹ میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ۔ پھر جو وقت بچے اس میں 4، 6، 8 جو رکعتیں پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لو، اور اس کے بعد کچھ نوافل سے مراد میری نفل نماز نہیں، مثال کے طور پر آپ کو قرآن شریف پڑھنا ہے، قرآن شریف پڑھ لو۔ آپ کو سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، سورہ یاسین شریف پڑھ لو۔ آپ کو تسبیحات پڑھنی ہے، تسبیحات پڑھ لو۔ اور یہ چیزیں بھی ضروری میں ہی سمجھ لیجیے گا آپ، اور ان سب چیزوں سے فجر کی جماعت سے پہلے فارغ ہو جاؤ۔ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اور مناسب تو یہ ہے، کوئی بہت ضروری، بہت تقاضا نہ ہو تو اشراق تک انہی نیک کاموں میں مشغول رہو، ذکر میں، تلاوت میں، یہی ہے، انہی میں مشغول رہو، اور اشراق پڑھ کے پھر اپنے کام میں لگو۔ اس کی بالکل عادت بنا لو، عادت۔ مجھے نیند آتی ہے، مجھے اٹھا نہیں جاتا، میں فلاں، ٹھیک ہے، ابھی عادت نہیں بنی، کچھ دن تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے عادت بنا لو۔ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بات اتفاقی ہے، ہم سفر سے آئے، تھکے ہوئے ہیں، دیر سے سوئے، آج نہیں اٹھے تو کوئی بات نہیں، لیکن نماز تو ضروری ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہی سو گئے، اشراق تک نہیں کام کیا تو کوئی بات نہیں۔ آج ذکر نہیں ہو سکا، آج تلاوت نہیں ہو سکی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ عذر کی وجہ سے اور اتفاقاً ہو، یہ کسی بھی وجہ سے سمجھ لو
کسی بیماری کی وجہ سے، نزلے، دماغ میں رطوبت کی وجہ سے نیند زیادہ آ رہی ہے، چلو سو جاؤ، یعنی عذر کی بنا پر، غفلت کی بنا پر نہیں، اور کبھی کبھار، بار بار نہیں، کبھی کبھار بار بار نہیں، اس کی عادت بناؤ۔ یہ مومن کی عادت ہے، مومنین کی عادت ہے، مومنین کا طریقہ ہے۔ یہ دیر تک سونا جس میں نماز تک قضا ہو جاوے، یہ تو بہت بھی بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے۔ جی ہاں، اس کی عادت بناؤ۔ یہی خاص دو بات بتانے، معمولات جو آپ کو بتائے گئے ہیں ان کی پابندی بھی اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد تو پھر ہر ایک آدمی کو کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے اشراق تک یا فجر کی نماز تک، اس طرح سے اور معمولات کی پابندی کرو۔ میرے دوستو، پھر وہی بات آ جاتی ہے جہاں جھجک، صرف سن کر نہیں، صرف کتابوں میں پڑھ کر نہیں، تجربے سے بتا رہا ہوں، تجربے سے آپ بیتی بتا رہا ہوں، ذکر کے معمول کے بغیر اور خوف خدا جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں، مراقبہ، اس کے بغیر اصلاح ہوتی نہیں، بالکل نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ اس لیے 12 تسبیح جو ذکر بتا رکھا ہے جس کو، وہ ضرور کریں، اور مراقبہ موت وہ ضرور کریں، طریق اس کا بتایا ہوا ہے۔ پہلے وہ کتاب پڑھو جن میں موت سے لے کر جنت جہنم میں جانے تک کے حالات لکھے ہیں، اور پھر ان کو سوچ لیا کرو۔ اس سوچنے کا نام مراقبہ ہے، اس کے بغیر ہوتا نہیں کام۔ اور سنو میرے دوستو، جب ہم ان دو چیزوں کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز تمام اعمال کی پابندی شروع ہو جائے گی۔ اور جب ہم اعمال کی پابندی شروع ہو جائے گی، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور مثلا جھوٹ سے بچنا، گناہوں سے بچنا، بدنگاہی سے بچنا، جب یہ شروع ہو جائے گا تو خود دل کے اندر ایک ایسا نور پیدا ہوگا، اور دل کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہوگی، اخلاص پیدا ہوگا، توکل پیدا ہوگا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، تقوی پیدا ہوگا، اور ذکر نہیں، مراقبہ نہیں، کچھ نہیں۔ سلوک کی کتابوں میں دیکھنا، سلوک کی کتابوں میں دیکھنا۔ پھر میں ایک بات اور کہتا ہوں، میری بات سنو اور اس پر عمل کرو۔ یہ نہ کہو کہ فلاں خانقاہ میں یہ ہو رہا، فلاں خانقاہ میں یہ ہو رہا، یہ نہ کہو کہ فلاں شیخ یوں کر رہا، فلاں شیخ یوں کر رہا، وہ کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماوے، اور ایک جملہ، ایمان کامل اور تقوی عطا فرماوے، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ یا یوں کہو، اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرماوے۔ جب محبت اور معرفت ہو جاوے گی، ایمان بھی کامل ہوگا، تقوی بھی کامل ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔